تھینک یو. کامران اختر صاحب، اس وقت ایک ای چالان کا سلسلہ ہوا اور پہلے تو سیف سٹی پروجیکٹ کی بات کی جا رہی تھی، اس میں مختلف اسٹیک ہولڈرز کا واویلا تھا کہ جناب کیمراز کیوں نہیں نصب کیے جا رہے. اب اگر وہ کیمراز نصب کر بھی دیے گئے ہیں تو اب حال یہ ہے کہ چالان کی بات کی جا رہی ہے، اور آپ لوگ تمام جتنے بھی لوگ ہیں، ایم کیو ایم ہے، جماعت اسلامی ہے، تمام لوگ اس پہ اعتراضات کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اعتراضات دیکھیے نا کہ آپ نے کہا کہ سیف سٹی کے نام پر جو ہے وہ کیمراز لگائے جانے تھے، نہیں لگ سکے. اس کیمراز لگائے جانے کی کہانی جو ہے یہ تو بہت پرانی ہو گئی، اور ان کے ایک سابقہ آئی جی ہوا کرتے تھے، غالباً غلام حیدر ایسا کچھ نام تھا شاید، سابق آئی جی سندھ تھے. ان پر اربوں روپے کے چارجز تھے، اربوں روپے کی کرپشن کے چارجز تھے کہ نیب کے کیسز بھی بنے ان پر، اور پھر بعد میں شاید وہ کوئی مکمکہ کرنے کے بعد میں جو ہے وہ اس ملک سے جو ہے وہ فرار کا راستہ اختیار کیا سابق آئی جی صاحب نے. سیف سٹی کے نام پر جو جس طرح سے یہاں پر وہ کیا جاتا رہا، ایک کھلواڑ کیا جاتا رہا، اس نام پر بھی کھلواڑ کیا جاتا رہا، عوام کے پیسے کا جس طرح سے بے دریغ استعمال کرتے ہوئے کرپشن استعمال کیا کرتے ہوئے بلکہ کرپشن کی گئی. تو ایک مرتبہ پھر یہ نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے سیف سٹی کے نام پر، اور یہ وہ اب تک کیمراز لگے نہیں ہیں. اچھا، اب یہ ای چالان کی جہاں تک کی بات ہے، ای چالان ہو یا اجرک والی نمبر پلیٹ والا معاملہ ہو، انہیں صرف اور صرف کرپشن کے علاوہ، لوگوں کو کنگال کرنے کے علاوہ، اس مہنگائی کے دور میں یہ مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس کو پریشان کرنے کے علاوہ، ان کی زندگی اجیرن کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں سوچتا اس کرپٹ گورنمنٹ کو. تو ان کو یہ ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا. شہر کا انفراسٹرکچر آپ کے سامنے ہے، مونجو دوڑو کا نقشہ پیش کر رہا ہوتا ہے، جہاں آدھا گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، وہاں پر تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے میں وہ طے ہوتا ہے. اور تقریباً بائک سوار اور بلکہ یہ فور ویلرز بھی جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. ریڑھ کی ہڈیوں کی پرابلمز ہیں، مختلف قسم کی بیماریوں میں جو ہے وہ مبتلا ہو رہے ہیں. اگر کوئی بائک پر اگر سفر کر لیا جائے مثال کے طور پر لیاقت آباد سے، اور ہم یہ کہیں کہ سرجانی ٹاؤن جانا ہے یا اورنگی ٹاؤن جانا ہے یا شہر کی کسی گلستان جوہر اگر جانا ہے، تو تقریباً وہ آدھا کلو مٹی جو ہے وہ کھا چکا ہوگا وہ شخص جو ہے وہ بائک سوار وہ لے چکا ہوگا اپنے اندر. سر، آپ نے علاقوں کے نام جس طرح سے لیے ہیں اور جس طرح سے آپ نے ڈسٹینس جس طرح سے بتایا ہے، وہ سن کے ہی خوف آ جاتا ہے کراچی والے کو کہ جناب یہاں پہ اگر اتنا سفر کرنا ہے تو بالکل ایسا ہی ہے. آدھے گھنٹے کا سفر میں کہہ رہا ہوں نا، تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں، تقریباً 2 گھنٹے میں وہ آدھے گھنٹے کا سفر طے ہوتا ہے. تو یہ بات کرتے ہیں ترقی یافتہ ممالک کی. ابھی پہلے اپنے آپ کو تو درست کرو، پہلے اپنی کرپشن کا خاتمہ کرو، پھر یہ چالان والانی ٹھیک ہے، بالکل چالان ہونا چاہیے. اگر کوئی ٹریفک قوانین کی اگر کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو بالکل چالان ہونا چاہیے، لیکن پہلے وہ چالان وہ خلاف ورزی ہو کیوں رہی ہے، اور اس سے خلاف ورزی کی وجوہات پر نہیں جا رہے کہ بھائی روڈ، تمہارا انفراسٹرکچر، روڈ، گلیاں کس طرح سے فنڈر بنی ہوئی ہیں، کس طرح سے گڑے، کس طرح سے لوگ جو ہے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. ان چیزوں سے نہیں، ان چیزوں پر نہیں. ان کو بس یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ کس طرح سے نت نئے طریقے جو ہے وہ ایجاد کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس شہر کی عوام کی زندگی کو اجیرن کیا جائے. ہر طرح سے جینا محال کر رکھا ہے. ایک نیا طریقہ واردات جو ہے، میں تو اس کو طریقہ واردات کہوں گا. بالکل جی، آپ چالان کریں. اگر کوئی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، ڈمپر مافیا کے کتنے چالان ہو گئے مجھے بتائیے کہ ذرا ان کا ریکارڈ لکھ لیجیے کہ کتنے ڈمپرز کے، کتنے ٹینکرز کے، اور کتنے یہ جو حادثات ہو رہے ہیں. سینکڑوں اموات ہو چکی شہر بھر میں ٹینکر مافیا اور یہ ڈمپر مافیا کے ذریعے. ان کے کتنے چالان ہو گئے، ان کو کتنے جو ہے یہ ان کے لائسنس چیک کیے گئے، ان کی گاڑیوں کے ڈاکومنٹ چیک کیے گئے، ان کے ڈرائیور کی تربیت چیک کی گئی، کتنے جو ہے وہ عملداری کی گئی ان ساری چیزوں پر. تو یہ انٹرینڈ ڈرائیور، اسمگل شدہ جو ہے وہ ڈمپر ٹینکر شہر بھر میں دندناتے گھوم رہے ہیں. یہ بات کرتے ہیں، تو یہ ایک جوک ہے، میں اس کو کہوں گا یہ ایک نیا لطیفہ ہے.
یہ نیا لطیفہ ہے، اور اس کے ذریعے یہ لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کر دیں گے. ان کو خوشی محسوس ہوگی یہ تنگ کرنے میں. ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم جو ہے وہ ہر ممکنہ اپنی شہر کی عوام کے ساتھ ہے، اور ان کو ہرگز جو ہے وہ تنا نہیں جوڑے گی. اور اس ای چالان والا جو معاملہ ہے، اس کو جب تک کہ انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہوتا تو کوئی ای چالان جو ہے وہ نہیں ادا کیا جائے گا شہریوں کا. اچھا کامران اختر صاحب کسی چیز میں اگر پیسہ انوالو ہو جاتا ہے تو اس کو پھر واپس سے ریورس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کئی کی ہم مثال لے لیں، کئی جب زیادہ بل بھیج دیتی ہے تو کہتے کہ وہ ان کے پاس جب کمپلین کرو تو وہ کہتے ہیں جناب اب تو یہ ہو گیا، آگے سے ہم آپ کی کمپلین کو ریویو کریں گے، یہ پیسہ تو آپ کو بھرنا پڑے گا. تو آپ یہ سمجھ ان کو ریٹرن کرنا پڑے گا. جیسے اجرک والا معاملہ تھا، اجرک والے معاملے میں جیسے ان کو جو ہے وہ چپ سادھنا پڑی، اور جو ہے وہ مزید کوئی نئی جو ہے وہ حرکت ان کی سامنے نہیں آئی. اسی اجرک والی نمبر پلیٹ کا جو شوشہ چھوڑا گیا تھا. تو اسی طرح سے ان پہ یہی چالان والا بھی بھائی انفراسٹرکچر درست کریں، انفراسٹرکچر بہتر کریں، لوگوں کو سہولیات دیں، لوگوں کو قوانین سکھائیں. جو ہے وہ زیبرا کراسنگ ہو، روڈ پر لینڈ مارکنگ ہو، زیبرا کراسنگ ہو، یہ ساری چیزیں سگنلز پر جو ہے وہ ٹریفک پولیس اہلکار جو ہے وہ ٹرینڈ ہو، نہ کہ وہ کہیں گاؤں دیہات سے اٹھا کر انٹرینڈ اور سیاسی بنیاد پر یا رشوت کی بنیاد پر جن کو بھرتی کیا جائے. ایسے اہلکار نہیں، ٹرینڈ اہلکار جو ہے وہ تعینات کیے جائیں. ٹرینڈ جی بالکل آگاہی مہم جو ہے وہ. اچھا سر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی میں ایک امپورٹنٹ عہدیدار سے بھی بات کر رہی تھی. ظاہر سی بات ہے وہ گورنمنٹ عہدے پہ ہوتے ہیں تو وہ بات نہیں کر سکتے. میں آپ سے یہ سوال پوچھتی ہوں، وہ ایریاز جہاں پہ شو رومز ہیں وہاں پہ ہم نے خاص طور پہ دیکھا ہے کہ جو شو رومز والے ہیں انہیں تو پوری سڑکیں انگیج کرنے کی اجازت ہے، لیکن جیسے ہی کوئی شہری وہاں سے گزرتا ہے اس کی گاڑی وہاں سے اٹھا کے جناب سینٹر میں لا کے کھڑی کر دی جاتی ہے یا اپنے ساتھ وہ لے کے چلے جاتے ہیں. یہ جو پارکنگ کے حوالے سے چالان ہو رہے ہیں. جی سر. بالکل میری بات کو آپ نے سیکنڈ کیا نا، تو بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پر امیر کے لیے قانون کچھ ہے اور غریب مڈل کلاس لوئر مڈل کلاس کے لیے قانون جو ہے وہ کچھ ہے. تو یہ جو ہے یہ ان کی اب یہ دیکھیے نا، یہ ملی بھگت ہے نا سارا. ان کو ایک کھانے پینے کا ایک وہ ملنا چاہیے نا، وہاں سے ان کے سسٹم چل رہے ہوں گے، وہاں سے ان کو بھتہ مل رہا ہوگا ان شو روم مالکان سے، ان کو وہاں سے پیسے مل رہے ہوں گے، پولیس اہلکاروں کو، ٹریفک والوں کو یا پولیس والوں کو ان کو پیسے مل رہے ہوں گے وہاں سے. تو اسی لیے جو ہے وہ آزادانہ طور پر جو ہے وہ خلاف ورزی کر سکتے ہیں، اور روڈ پر چاہے وہ پورا روڈ گھیر لیں، گورنمنٹ کو کوئی سروکار نہیں. اچھا یہ ابھی کیمراز جو ہیں وہ مخصوص علاقوں میں ابھی نافذ کیے گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی روڈ کی اگر مثال لے لیں تو وہاں پہ اس وقت جو حالات ہیں، اگر ایک عام شہری جو کبھی بھی ٹریفک کی خلاف ورزی نہیں کرتا، رانگ ٹریفک پہ نہیں جاتا، لیکن اس وقت اس کی مجبوری ہے کہ وہ رانگ لے، ان حالات میں کیا ابھی بھی چالان ہوتا ہے؟ اور پھر اگر یہ شارع فیصل کی بات کر لیں تو شارع فیصل تو پرانا بنا ہوا ہے، نئے دور کے تقاضوں کے لحاظ سے اگر اس پہ کٹنگ آپ کریں، آپ نے گاڑی چلائی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ گاڑی رکتی ہی نہیں ہے، بڑے مسائل ہو جاتے ہیں وہاں پہ جو جی سر. بالکل انہیں میں فیرز کروں گا کہ انہیں جو ہے وہ تربیت یافتہ پولیس اہلکار، ٹریفک پولیس اہلکار، اور لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگوں کو آگاہی کی ایک مہم چلائیں، اور باقاعدہ جس طرح سے یہاں پر لائسنس جاری کر دیے جاتے ہیں رشوت کی بنیاد پر، یہاں پر غیر مقامی لوگ کس طرح سے جو ہے وہ آ کر کے بآسانی یہاں پر تو اندھا شخص بھی جو ہے وہ لائسنس بنوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہاں جس طرح سے مختلف علاقوں سے مختلف دور دراز گاؤں گوٹوں سے آ کر کے جس طرح سے یہاں پر لائسنس حاصل کرنے کے بعد میں جس طرح سے ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیے رکشا ڈمپر اور یہ ٹرالرز کس طرح سے آزادانہ جو ہے وہ ان کو اگر آپ چیک کریں گے تو یہ شہر سے تعلق نہیں ہوگا ان کا. ان کو اگر آپ چیک کریں گے تو ان کا تعلق جو ہے وہ شہر سے نہیں ہوگا. تو یہ وائلیشن کرنے والے اچھا ان کے لیے بھی جو ہے وہ چھوٹ ہے، انہیں بھی آزادی ہے. اور اگر قانون اگر کہیں لاگو ہوتا ہے تو وہ صرف جو کراچی کے مقامی شہری ہیں ان پر لاگو ہوتا ہے. تو ایسی ان کی منمانیاں نہیں چلنے دی جائیں گی. یہ بہت ہو گیا، یہ ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا
نئے گھربا جو ہے وہ اس کو ہرگز جو ہے وہ شہریوں پر مسلط نہیں ہونے دیا جائے گا. شہریوں پر عذاب میں پھر ریپیٹ کروں گا اپنی بات کو کہ بھائی آپ انفراسٹرکچر صحیح کریں, لوگوں کو آگاہی دیں اور لینڈ مارکنگ کریں, روڈوں پر زیبرا کراسنگ لگائیں, سگنل لگائیں, اور اس کے بعد میں اگر وائلیشن ہوتی ہے, اگر کوئی شہری جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے, ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے, تو بالکل اس پر جو ہے وہ چارج ہونا چاہیے, بالکل فائن ہونا چاہیے, ای چالان بالکل ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قطن جو ہے وہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے. کامران, نمبر پلیٹ کی جہاں تک بات تھی اس کی رقم کچھ کم تھی, گاڑیوں کے لیے کچھ تھی اور بائکوں کے لیے کچھ کم تھی, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ای چالان کی جو رقم ہے وہ بہت زیادہ ہے. مطلب ایک شخص اگر کر لیتا ہے اس طرح کی وائلنس کر لیتا ہے, لیکن وہ تو بہت زیادہ رکھی گئی ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ضروری ہے رکھنا, رکھیں گے تبھی لوگ خلاف ورزی نہیں کریں گے؟ چلیں ٹھیک ہے, معاملات بہتر ہو بھی جاتے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رقم ٹھیک ہے؟ سراسر ظلم ہے. اس ظلم کو فی الفور بند کیا جائے. سراسر ظلم ہے. یہ جو بھاری چالان ہزاروں روپے جو ہے وہ بائک سواروں پر, جس طرح سے بائک سواروں کے لیے اور فور ویلرز کے لیے جس طرح سے یہ مسلط کیے جا رہے ہیں بھاری بھرکم چالان کی صورت میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. پہلے اس مہنگائی کے دور میں جس طرح سے لوگ جو ہے وہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں, قسمت پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں, تو اور یہ سونے پر سہاگا, یہ عذاب, جبری عذاب جو نازل ہوا ہے,